بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ پروگرام ہم نے تبصرہ آزادی پر جو ہے وہ تیار کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کی داستانیں سنی ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہجرت کے بارے میں، آزادی کے بارے میں اور یہ ڈسٹریبیوشن کے بارے میں بہت سے تجزیے کیے ہیں، لیکن جو آج ہم آپ کے لیے پروگرام لائے ہیں اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بہت سے ایسے لوگ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں یا ہمارے ذہنوں میں نہیں ہیں کہ وہ پس پشت رکھتے ہوئے بہت ساری چیزوں کی قربانی آج بھی اس پاکستان کے لیے دے رہے ہیں، ان کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اس میں ہمارے پاس جو سب سے پہلے اولین نام ہے وہ جناب حکیم محمد سعید صاحب کا ہے۔ حکیم محمد سعید ایک بہت معروف شخصیت تھی، اور ان کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری رائے بھی قائم کی، بہت سے معاملات تھے۔ اور ایک چیز بتاتا چلوں کہ دیکھیے، جب ہجرت ہوئی ہے تو ایسے لوگوں کو ہجرت کرنا بہت آسان تھا جن کی وہاں پر جائیدادیں یا جاگیریں نہیں تھیں، یا جو لوگ پہلے سے ہی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے اپنا ایک کہاوت ہے کہ جھولا اٹھایا اور چل دیے۔ لیکن کئی لوگ ایسے تھے کہ جن کی وہاں پر بہت سی جاگیریں تھیں، بہت سے کاروبار تھے، بہت رشتہ دار تھے، احباب تھے، وہ ان کے ساتھ وہاں پر رہتے تھے، اور ان ساری چیزوں کو وائنڈ اپ کر کے اور پاکستان کے لیے ہجرت کرنا ایک ذرا مشکل کام تھا۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دیں، اپنی جاگیریں ایسے ہی چھوڑ دیں۔ کئی لوگ تو بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کاروبار ایسے ہی چھوڑ چھاڑ کے اور پاکستان کی طرف ہجرت کر لیں۔ انہی لوگوں میں ایک حکیم محمد سعید بھی تھے۔ حکیم محمد سعید کا جو گھرانہ ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے بھی بہت معروف ہوا کرتا تھا۔ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے، اس کے جو چانسلر ہیں وہ 19 سال تک ان کے سگے بھائی وہ وہاں کے چانسلر رہے ہیں، اور ان کا اتنا معروف گھرانہ تھا، اور ان کے بہت کاروبار تھے، صرف دلی میں نہیں بلکہ ان کے کاروبار دلی سے لے کے جالندھر اور اس کے علاوہ راجستھان وغیرہ میں پھیلے ہوئے تھے۔ اور یہ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے حکیم محمد سعید نے واحد، ایک یہ اور ان کی ایک بہن تھی جو یہاں آنے کے بعد پنڈی شفٹ ہو گئیں، اور زیادہ عرصے تک وہ نہیں رہ سکی، ان کا انتقال ہو گیا تھا بہت پہلے، 53 یا 54۔ اس کے بعد حکیم محمد سعید نے جو یہاں پر مائیگریشن کی، انہوں نے صرف وہ اور ان کی ایک بہن اور بہنوئی وہ یہاں پر آئے تھے۔ حکیم محمد سعید کا ایک یہ بہت بڑا خطر تھا۔ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ انسان اپنی آسائشیں، پرتعیش زندگی اور سارا کچھ چھوڑ کر، جبکہ ان کو ہر طرح کا تحفظ وہاں موجود تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی پریشانی تھی، چونکہ وہاں ان کے کئی ملازمین تھے، کئی نوکر تھے، اور سیفٹی تھی، ہر طرح کی پروٹیکشن تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کو ترجیح دی اور وہ یہاں مائیگریٹ ہو گئے۔ یہاں آنے کے بعد جب حکیم محمد سعید یہاں آئے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے بہاولپور میں رہائش اختیار کی، اس کے بعد پنڈی آ گئے، اور پنڈی کے بعد وہ پاکستان میں کراچی میں انہوں نے سکونت اختیار کی، کیونکہ انہوں نے اپنی جو تعلیم ہے اس کی تکمیل کے لیے کراچی یونیورسٹی کو منتخب کیا۔ کراچی یونیورسٹی بتاتا چلوں کہ پاکستان بننے کے اوائل میں جو ہے وہ یہاں نہیں ہوا کرتی تھی، کھارا در کے قریب ایک بلڈنگ تھی جہاں پر کراچی یونیورسٹی تھی۔ بعد میں یہ ایک بڑی جگہ تعین کیا گیا اور یہاں پر شفٹ کر دیا گیا۔ تو حکیم محمد سعید بہت شروع کے لوگوں میں ہیں، اور انہوں نے ایک ایسا وقت بھی دیکھا کہ ان کی ان خدمات کے باعث جو ہے حکومت پاکستان نے ان کو آنرری اسپیشلی گورنرشپ دی سندھ کی، اور انہوں نے بخوبی اس معاملے کو بہت اچھا نبھایا اور بہت اچھا لے کر چلے۔ ان ساری چیزوں میں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم اپنی قربانیاں اس طریقے سے گنتے ہیں کہ ہم وہاں پر اپنی جاگیریں چھوڑ آئے، اپنے کاروبار چھوڑ آئے، اپنے رشتہ دار چھوڑ آئے، اپنی یادیں چھوڑ آئے، اپنے پرانے آباء و اجداد کی قبریں چھوڑ آئے۔ ان ساری چیزوں کی قربانی بارہا اپنی جگہ ہے، مگر یہاں آنے کے بعد جب انسان کچھ مال کما لیتا ہے یا کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں کو یکسر جو ہے وہ وقف کر دیتا ہے، وقف پاکستان۔ آج بھی ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمدرد لیبارٹریز کے حوالے سے کوئی ایڈورٹائز چلتا ہے ٹی وی کے اوپر، تو اس میں پھر آخر میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہمدرد لیبارٹریز وقف پاکستان۔ یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ ہم اگر اپنی جیب سے کچھ چند روپے صدقہ بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ 100 کا نوٹ اگر میں کسی فقیر کو دے رہا ہوں یا مسجد میں دے رہا ہوں تو یہ 100 روپے ہیں، لیکن کسی شخص کا اتنا بڑا فیصلہ لے لینا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں جو بھی جمع پونجی کمائی ہے
وہ تمام کی تمام پاکستان کے لیے وقف کر دینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو حکیم محمد سعید کے حوالے سے جو میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کی کمائی، جسے ہم ہمدرد لیبارٹریز وقف پاکستان کے حوالے سے جانتے ہیں، وہ انہوں نے پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ تو حکیم محمد سعید کی یہ قربانی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے۔ جب تک پاکستان ہے ہمیں اس کا ذکر کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے علاوہ میں آپ کو دوسری شخصیت کی جانب لے کر چلتا ہوں۔ دوسری شخصیت ہے پاکستان کی ایک ایسی معروف ہستی کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنا بچپن اور جوانی 70s اور 80s کے دوران گزاری ہے تو وہ ان کو بخوبی جانتے ہوں گے اور بہت اچھی طرح واقف ہوں گے، اور وہ جو دوسری شخصیت ہے وہ ہے جناب طارق عزیز صاحب۔ تو طارق عزیز صاحب کے بارے میں تو میرا خیال ہے کہ میری عمر الحمدللہ 45 سال ہے، اور میں نے ان کا جو نیلام گھر آتا تھا وہ نیلام گھر میں نے 10 سے 12 سال مسلسل دیکھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو طارق عزیز بھی اس ملک کی ایک معروف شخصیت تھی، اور ایک ایسی شخصیت کہ ہم اگر ان کی سوانح عمری دیکھیں کہ ان کی مائیگریشن یہاں، جب طارق عزیز صاحب یہاں پر آئے تھے تو ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 11 سال تھی۔ 11 سال کی عمر میں جب وہ یہاں آئے اپنے والد صاحب کے ساتھ تو وہ 3 بھائی اور ان کی 4 بہنیں تھیں۔ ان کے والد صاحب ریلوے میں ملازم تھے، لیکن جب وہ یہاں پہنچے تو یہاں آنے کے بعد وہ جالندھر سے انہوں نے جو ہے وہ ہجرت کی تھی۔ جالندھر سے ہجرت کرنے کے بعد جب وہ یہاں آئے پاکستان، تو پاکستان آنے کے لیے انہوں نے جو راستے کا انتخاب کیا وہ راستہ تھا لاہور، یعنی اٹاری کے ذریعے سے، اٹاری براستہ امرتسر، اٹاری اور لاہور آ گئے۔ لاہور آنے کے بعد لاہور ایک بہت بڑا جنکشن ہے۔ اگر ہم آج بھی دیکھیں تو پورے بر صغیر پاک و ہند میں جو جتنے بھی ریلوے اسٹیشن ہیں، ان ریلوے اسٹیشنوں میں دوسرے نمبر کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ لاہور ہے۔ پہلے نمبر کا جو ہے وہ دلی میں ہے، دہلی میں جسے ہم کہتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر کا آج بھی بر صغیر پاک و ہند میں جو ہے اتنا بڑا ریلوے اسٹیشن نہیں بنایا جا سکا۔ تو لاہور وہ آئے ٹرین کے ذریعے۔ یہاں آنے کے بعد میں نے ایک ان کی ڈاکومنٹری دیکھی، اور جب میں نے وہ ڈاکومنٹری دیکھی تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری آنکھیں نم ہو گئیں کہ ہمیں احساس نہیں ہے اس چیز کا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے اس کی قیمت کیا ہے۔ چونکہ یہ ہمیں بے زر مل گیا ہے، ہمیں کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑی۔ جس جنریشن سے میں تعلق رکھتا ہوں یا میرے بعد آنے والی جو جنریشن ہے وہ اس کی قیمت کو بالکل نہیں سمجھتی۔ اور میں آج جو یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں، ہم یہ پروگرام اسی لیے کر رہے ہیں کہ جو آنے والی جنریشن ہے وہ اس پاکستان کی قیمت کا تعین کر سکے کہ لوگوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں اور اس کی کیا قیمت ادا کی ہے جس کے آج ہم مزے لوٹ رہے ہیں۔ تو طارق عزیز صاحب کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، جب وہ یہاں آئے تو میں نے ان کی وہ ایک ڈاکومنٹری دیکھی، اس میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ جب یہاں پہنچے تھے تو 3 سے 4 دن انہوں نے جو ریلوے اسٹیشن پہ بینچز ہوتی ہیں اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اپنی راتیں گزاری ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، 7-8 سال کے، 11 سال، 12 سال کے، اور کس طریقے کی زندگی وہ گزار رہے ہوں گے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب روز جاتے تھے اور جہاں کوارٹر الاٹ ہو رہے تھے تو اس آفس میں جاتے تھے، ان سے بولتے تھے ہمیں ابھی تک کوارٹر کیوں نہیں الاٹ ہوا۔ تو جب 2 4 5 دفعہ وہ چلے گئے اور کوئی معاملہ بنا نہیں، تو ایک دفعہ ان کی زبان میں، ان کے انداز میں کچھ سختی بھی آ گئی ہوگی کہ فلاں کوارٹر خالی پڑا ہے، فلاں کوارٹر خالی پڑا ہے، آپ ہمیں کوارٹر کیوں نہیں الاٹ کرتے ہیں، آخر کیا مسئلہ ہے؟ اور ہم جو ہے وہ 10-12 دن سے یہاں پر اس طرح فرش کے اوپر، سڑک کے اوپر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جو بھی اس وقت افسر تھا، جو بھی لوگ تھے جو یہ کام کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کے انداز کے اوپر بڑا برا منایا، بولا آپ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں، آپ کس انداز سے بات کر رہے ہیں، جائیے ابھی کوئی کوارٹر نہیں ہے، جب کوارٹر ہوگا ہم آپ کو خود بتا دیں گے۔ طارق عزیز صاحب نے ان ساری چیزوں کو جس طرح بیان کیا ہے، اگر آپ وہ ڈاکومنٹری دیکھ لیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی کہ وہ وقت کس طرح گزارا ہے۔ اور اس کے بعد پھر طارق عزیز صاحب نے جو ہے وہ ساہیوال میں سکونت اختیار کی، بعد میں لاہور آ گئے۔ لاہور کے بعد انہوں نے جو اپنے آخری ایام گزارے وہ کراچی میں گزارے تھے۔ تو انہوں نے تعلیم بھی اپنی جو ہے لاہور کالج سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ پھر ایک چیز میں آپ کو بڑی اہم بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو سب سے پہلے ابتدائی دنوں میں جب پاکستان بنا تو سب سے اہم بات یہ تھی کہ جو ہمارا کمیونیکیشن کا سسٹم ہوتا تھا،
ٹیلی ویژن بالکل عام نہیں تھا. عام کیا میں کہتا ہوں کہ ٹیلی ویژن شاید لوگ جانتے بھی نہیں تھے. 70 کی دہائی کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ ٹیلی ویژن سے جو ہے کچھ ان کی امانگی شروع ہوئی, اور وہ بھی ایسا ہوتا تھا کہ کئی محلوں میں ایک ٹیلی ویژن ہوتا تھا. اس سے پہلے جتنا بھی کمیونیکیشن کا سسٹم تھا وہ صرف اور صرف ریڈیو پاکستان پر جو ہے وہ ہم ایک دوسرے سے ہمارا کمیونیکیشن ہوتا تھا. اس ریڈیو پاکستان میں بھی طارق عزیز صاحب نے تقریباً 9 سال تک کام کیا ہے. اس میں نیوز کاسٹنگ کی, اس کے علاوہ بہت سے پروگرام تھے جو طارق عزیز صاحب کرتے رہے. پھر انہوں نے اپنا جب ٹیلی ویژن آیا تو ٹیلی ویژن آنے کے بعد بالکل ابتدائی دنوں میں 70s اور 71 میں طارق عزیز صاحب نے فوری طور پر ٹیلی ویژن جوائن کیا اور بہت زیادہ نام کمایا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں نیلام گھر جو ہے وہ کافی عرصے تک چلتا رہا. پھر اس کو آنرری طور پر اس کا نام تبدیل کر کے طارق عزیز شو کر دیا گیا, کیونکہ یہ پاکستان ٹیلی ویژن کا واحد پروگرام تھا جو تقریباً کم و بیش 35 سے 40 سال کے درمیان جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ ہوتا رہا, اور مسلسل ٹیلی کاسٹ ہوا, اور بہت ہی مطلب لوگوں میں پسند کیا جانے والا پروگرام تھا. بہرحال طارق عزیز صاحب نے اپنی زندگی میں جتنا بھی کچھ جو بھی جمع پونجی کمائی یا جو بھی, اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کی بہت خدمت کی. خدمت صرف اتنی نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے وہ پی ٹی وی پر کام کر لے یا ریڈیو پاکستان پر کام کر لے. پس پش بہت سی خدمت کی انہوں نے. اور ایک چیز اور بتاتا چلوں, انہوں نے پاکستان میں پنجاب اسمبلی سے انہوں نے الیکشن بھی لڑا, اور وہ الیکشن انہوں نے ایک, اگر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب میں آپ کو اس کی آگاہی دوں گا کہ انہوں نے الیکشن کس کے خلاف لڑا تھا اور اس الیکشن کو انہوں نے ون بھی کیا تھا, تو آپ حیران ہو جائیں گے. کیونکہ انہوں نے جو الیکشن لڑا تھا, الیکشن میں ان کے جو مد مقابل امیدوار تھا وہ جناب عمران خان صاحب تھے, اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جناب طارق عزیز صاحب نے جو ہے وہ شکست دے دی تھی, اور شکست بھی کچھ کم ووٹوں سے نہیں تھی, 23,000 ووٹوں سے انہوں نے شکست دی تھی. اور پھر اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اتنی معروف شخصیت ہونے کے باوجود جو ہے وہ طارق عزیز صاحب نے جو ہے وہ ان کو شکست دے دی تھی. دوسری بات میں بتاتا چلوں کہ طارق عزیز صاحب نے جتنا بھی زندگی میں کمایا, جو بھی ان کے پاس جمع پونجی تھی یا جو بھی معاملات تھے, ہم آپ کو کچھ کلپس دکھائیں گے کہ جو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی جتنی بھی جائیداد ہے, یہ جو کچھ بھی ہے, وہ سب کچھ انہوں نے وقف پاکستان کر دیا. کچھ لوگ قربانیاں دینے کے بعد اس کا صلہ مانگتے ہیں. اب آپ اس بات کو سمجھیے کہ اگر کوئی شخص اپنی تمام تر جائیداد, جاگیر, اپنی ساری کمائی پاکستان کے لیے وقف کر دے تو ان کو ہم صلہ کس طرح دیں گے؟ ظاہر ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں, حکیم محمد سعید صاحب ہوں یا طارق عزیز صاحب ہوں, وہ دنیا سے جا چکے ہیں اور اپنی ساری پونجی پاکستان کے لیے وقف کر جا چکے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ دینے کے بعد کوئی صلہ نہیں مانگا, پاکستان سے اس چیز کا کوئی صلہ نہیں مانگا. لیکن ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے پروگرامز میں یا جشن آزادی کے موقع پر یا کبھی بھی پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی بات نکلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو کبھی بھی فراموش نہ کریں کہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دینے کے بعد کوئی بھی صلہ نہیں مانگا. اور یاد رکھیں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی جو پاکستان اور ہندوستان کی پارٹیشن کی صورت میں ہوئی تھی. آج تک تاریخ میں کبھی بھی اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی ہے. 1,40,00,000 لوگوں نے ہجرت کی تھی, جس میں سے تقریباً 1 کروڑ لوگ جو ہے وہ ہندوستان سے پاکستان کی طرف آئے تھے, اور 30 سے 40 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے ہندوستان کی طرف مائیگریٹ کر کے گئے تھے. اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. یہ سمجھ لیں کہ پارٹیشن کے حوالے سے یہ سب سے بڑی جو ہے نا ماس ٹرانزٹ تھی. ہجرت کی داستانوں میں ایک داستان اور آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے محلے میں خاتون رہتی تھی, جنت ان کا نام تھا, اور ہم انہیں جنت خالہ کہتے تھے. ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ, تو انہوں نے ایسی ذکر چھیڑ دیا. ہم نے کہا پاکستان کیسے بنا ہے, یہ تو بتائیے خالہ جان. تو انہوں نے کہا بیٹا تم کیا جانو کہ پاکستان کیسے بنا ہے, تم ہم سے پوچھو کہ ہم وہ داستانیں سنا نہیں سکتے, اگر ہم سنائیں گے تو ہماری ہچکیاں بن جائیں گی. میں نے پوچھا ایسی کون سی بات ہے کہ جو آپ ہمیں بتانا نہیں چاہ رہی؟ تو کہنے لگی بیٹا یہ جو آپ کے سامنے خالہ بیٹھی ہوئی ہے نا, یہ خالہ اس لیے زندہ پہنچ گئی پاکستان کہ وہ لاشوں کے نیچے دبی ہوئی تھی. اور انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور ان باتوں میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ یہ بتاتی ہیں کہ میں لاشوں کے نیچے دبی ہوئی تھی, اور جب ہماری ٹرین وہاں سے چلی اٹاری سے امرتسر اور لاہور کی جانب رواں دواں تھی, تو ہم نے دیکھا, وہ بتا رہی تھی کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو ہندو تھے وہ جو لاشیں بچھی ہوئی تھیں ان لاشوں کے اوپر برچھیاں مار کر چیک کرتے تھے کہ کوئی زندہ تو نہیں رہ گیا.
اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں خاموشی سے صرف آنکھیں تھوڑی سی کھول کر یہ دیکھتی تھی کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی برچھی میری پیٹھ پر بھی نہ لگ جائے، اور میں خاموشی سے اسی طرح سوئی رہی، اور 11 سال کی عمر میں لاہور اسٹیشن پہ اتر گئی اور نہ جانے کیسے اپنے رشتہ داروں سے مل گئی۔ ان کی یہ داستان سن کر میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ شکریہ۔